أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر حق تعالی شانہ نے ذکر فرمایا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت تھی ٹھنڈی دور کرنے کے لیے. کوہ طور پر ایک روشنی نظر آئی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید وہاں پر آگ کا کچھ انتظام ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ خود ہی آگ ہو اور اگر آگ نہیں ہوگی تو یہ روشنی کرنے والا وہاں کوئی آدمی ضرور ہوگا اور جب وہاں کوئی مل جائے گا تو اس سے ہمیں آگ کا پتہ مل جائے گا تو ہم آگ کو تلاش کر لیں گے اور ہماری یہ ٹھنڈی دور کرنے کی ضرورت پوری ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو اس کے قریب پہنچنے کے بعد عجیب عجیب حالات کا مشاہدہ کیا. ایک بات تو یہ کہ غیر متناہی روشنی ہے جس کا کوئی سرا ہی نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کہاں اس سے ابتدا ہے اور کہاں اس کی انتہا ہے. دوسری بات وہاں اسی روشنی کے اندر فرشتوں کے تسبیح پڑھنے کی آواز بھی آ رہی ہے. فرشتے اس کے اندر اللہ تعالی کی حمد اور ثنا تحمید و تقدیس کر رہے ہیں. اور اس روشنی کا عجیب حال ہے. پیڑ کے اوپر ہے کبھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ ہے جل رہی ہے. پھر دیکھتے ہیں اس پیڑ کو جس کے آس پاس میں وہ بھی نیچے سے لے کے آسمان تک طویل ہے اور اس کی شاخوں اور اس کے پتوں پر اس کا آگ کا کوئی بھی اثر نہیں پڑ رہا ہے اور نہ اس پیڑ کی وجہ سے اس آگ پر کوئی اثر پڑ رہا ہے. ادھر فرشتوں کی تسبیحات کی آواز آ رہی ہے. معاملہ ہی بالکل دوسرا ہے. حیران اور پریشان کھڑے ہو گئے, وہیں پر ٹھہر گئے کہ یہ ہے کیا چیز اور کیا ماجرا ہے جو میں ایک انوکھی چیز دیکھ رہا ہوں.
بس وہیں پر آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی آواز تو آ رہی ہے مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ ہیں کہاں، جو بول رہے ہیں وہ کہاں سے بول رہے ہیں، میں ہر طرف تلاش کر رہا ہوں مگر مجھے اس کی کوئی سمت متعین نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو آواز اوپر سے آ رہی ہے وہ نیچے سے بھی ہو رہی ہے، داہنے سے بھی، بائیں سے بھی، کنکریوں سے بھی، سنگریزوں سے بھی، پتھروں سے بھی، پیڑ پودوں سے بھی، ہر طرف سے اور ہر چیز سے وہی آواز نکل رہی ہے آپ آخری آواز کہاں سے آ رہی، کس کی آواز؟ اب تعالی شانہ کی جانب سے جواب دیا گیا، موسیٰ میں تمہارے آگے بھی ہوں، تمہارے پیچھے بھی ہوں، تمہارے دائنے بھی ہوں، تمہارے بائیں بھی ہوں، تمہارے اندر بھی ہوں، تمہارے باہر بھی ہوں، میرا جلوہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جوتا اتار دو، یہ مقدس وادی طویٰ میں اس وقت ہو جہاں تجلی ربانی کا ظہور ہو رہا ہے، جوتا اتار دو۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتا اتنا تیز بہایا کہ وادی سے دور چلا گیا، یعنی پہاڑی کے اوپر سے جوتا پھینکا تو وادی کے کنارے جا کر کے لگا، بہت دور چلا گیا، یعنی اس کو اتارا نہیں بلکہ پھینکا۔ اس کے بعد اب تعالی شانہ کا سلسلہ کلام چل رہا تھا، ارشاد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ میں نے تمام لوگوں کے درمیان میں تمہارا انتخاب کر لیا ہے نبوت و رسالت کے لیے، اس لیے جو وحی تمہاری طرف آئے اس کو کان لگاؤ۔ یہ سلسلہ بھی وحی ہی کا ہے، فرمایا کان لگاؤ، پورے طور پر اپنے کان کو اسی طرف متوجہ رکھو اور کسی دوسری جانب میں توجہ نہیں ہونی چاہیے، غور سے سنو۔ وحی ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ میں جو کہہ دیا جائے گا تو دوبارہ اگر نہ یاد رہا تو کون سنائے گا؟ بھائی کوئی کتاب کی لکھی بات ہو، بھول جائے تو آدمی کتاب دیکھ لے گا، کوئی کہنے والا انسان ہو، کوئی اس کی بات بھول گیا تو اس سے پوچھ لے گا، وہ دوبارہ بتا دے گا۔ وحی کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بس ایک ہی دفعہ نازل ہوگی، پوری توجہ کے ساتھ سنو گے تو یاد رہے گی، ذرا سی غفلت کے ساتھ سنو گے تو بھول جاؤ گے، پھر کوئی بتانے والا نہیں ملے گا۔ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شب قدر کس رات میں ہوگی وہ بتا دیا گیا تھا، مجھے معلوم ہو گیا تھا، اور گویا وحی کے ذریعے سے مجھے بتایا گیا، اور میں نکلا گھر سے اس مقصد سے کہ لوگوں کو جا کر کے بتا دوں کہ شب قدر فلاں رات میں ہوتی ہے یا فلاں رات میں ہوگی۔ مگر جب میں نکلا تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ان کا جھگڑا اتنا طویل تھا کہ میری پوری توجہ ان کے جھگڑے کی طرف ہو گئی، میں ان کے صلح صفائی میں لگ گیا، ان کو سمجھانے بجھانے میں لگ گیا۔ اس توجہ کے ہٹ جانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ تعین بھول گیا۔ ایک دفعہ تو تعین بتا دی گئی، اب بھول گئے، اب کس سے پوچھا؟ اب بتائیے کہاں جائیں پوچھنے؟ وہی تو ایک دفعہ آتی ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اسے سننا پڑتا ہے، اور رسولوں کو اس سننے میں مشقت بھی ہوتی ہے،
اس لیے کہ ان کے ظاہری علائق کو بند کر دیا جاتا ہے، صرف سارا رخ اور ساری توجہ دل کی، دماغ کی، اعضاء اور جوارح کی مکمل طور پر وحی کی طرف کر دی جاتی ہے، تو اس میں نبی کو بڑی مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی سردیوں کے موسم میں، اور مدینے میں سردی پڑتی ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، سردیوں کا موسم ہوتا اور جس وقت حضور کے اوپر وحی کے آثار طاری ہوتے تھے تو حضور کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا موتیوں کی طرح۔ پسینہ جبھی ٹپکتا ہے جب آدمی کے جسم کو مشقت ہوتی ہے، اگر سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا تو گرمیوں میں بھی پسینہ نہیں ہوتا، چل جائے گی سردیوں میں، اور بدن کو مشقت میں ڈال دیا تو سردیوں کے اندر بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اس میں بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے، اور سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے اس کا تحمل کر لینا۔ اس لیے اللہ پاک جس کا انتخاب کرتا ہے وحی کے لیے، اس کے اندر وہ قوتیں بھی ودیعت فرما دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میں نے نبوت و رسالت کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اب تم کان لگاؤ وحی کی جانب، یعنی اب تمہارے دل و دماغ کی توجہ اور کسی جانب نہیں ہونی چاہیے، صرف کلام الہی کی طرف اور وحی الہی کی طرف تمہاری تمام تر توجہ ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ کے معنی معبود، معبود برحق میں ہی ہوں، لہذا فاعبدنی، بندگی صرف میری ہو اور کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ بندگی کہتے ہیں حکم کی اطاعت عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہو، ڈر کے مارے نہ ہو، بلکہ عظمت و محبت کے جذبے سے ہو۔ اگر آپ نے اللہ کے کسی حکم کی اطاعت کیا کسی آدمی کے ڈر کے مارے تو یہ کوئی اطاعت نہیں، اس کا نام اطاعت نہیں ہے، اس کا نام تو مجبوری ہے، نہیں مانیں گے تو جائیں گے کہاں، اس کا نام اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت جو ہوتی ہے وہ اپنی طبیعت کے جذبے سے ہوتی ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے مگر نماز میں مشغول ہے، کوئی نہیں آپ کو بلا رہا ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے، اور پورے رمضان میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مگر دن میں ایک قطرہ پانی کا آپ اپنے گلے کے نیچے نہیں اتار سکتے، حالانکہ نہ کوئی فورس ہے، نہ پولیس ہے، نہ کوئی کہنے والا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے۔ اگر آپ پیٹ بھر کے گھر کے اندر جا کے کھا لیں تو کون دیکھ رہا ہے؟ باہر سے آپ روزے دار بنے رہیں اور گھر کے اندر جا کر کے اپنا پان چبائیں، چائے پئیں، کھانا کھائیں، اور باہر سے روزے دار دکھاویں، کون جانے گا؟ خلوص کے ساتھ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے نفس کے جذبے سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے کسی روزے دار سے کہ میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گا، آج کا روزہ توڑ دو، وہ کہے گا تمہارے 1,00,000 پر لعنت ہو، میں روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، میں اپنا روزہ نہیں توڑ سکتا، تمہارے اس 1,00,000 کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ تم اپنا۔
کیوں صاحب یہاں تو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے؟ تو یہ نفس کے اپنی طبیعت کے جذبے سے، خدا کی عظمت اور خدا کی محبت کے جذبے سے آپ یہ روزہ رکھ رہے ہیں. پیسہ دینے پہ بھی آپ روزہ نہیں توڑیں گے. چہ جائے کہ چپکے سے جا کر کے روزے کے خلاف کوئی حرکت کرے. آدمی جو طاعات کرتا ہے وہ محبت اور عظمت کے جذبے سے کرتا ہے. اسی پر دار و مدار ہے. اگر ڈر کے بعض لوگ کہتے ہیں نا مسلمان بادشاہوں نے ڈرا دھمکا کر کے لوگوں کو مسلمانوں، کتنی غلط بات ہے. اگر مسلمان بادشاہوں نے ڈرا دھمکا کر لوگوں کو مسلمان بنایا ہوتا تو اس وقت تو ان کا طوطی بول رہا تھا. اگر وہ یہ حربہ استعمال کرتے تو ایک غیر مسلم یہاں نہ رہتا، سب مسلمان ہو جاتے. مگر کبھی نہیں. مسلمان بادشاہوں کے یہاں غیر مسلموں نے نوکری کی اور غیر مسلموں نے معمولی درجے کی نہیں اعلیٰ درجے کے عہدے حاصل کیے، اونچے اونچے عہدے پر فائز رہے. مگر بادشاہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. دین کا معاملہ آزادی کا ہے، اپنی طبیعت کا ہے. آپ خود فیصلہ کرو. کسی بالکل غلط بات ہے جو لوگ کہتے ہیں، محض الزام ہے کہ مسلمانوں نے زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا. حضرت بلال کو تو اس لیے ستایا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے پاس جاتے کیوں نہیں. بلال کو اس لیے نہیں ستایا کسی نے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے. بلال کو تو اس لیے ستایا جا رہا تھا کہ تم محمد کے پاس جانا چھوڑ دو، اگر جاؤ گے تو تمہاری ہم پٹائی کریں گے. تو یہاں تو اسلام سے روکنے کی خاطر ان کو ستایا جا رہا تھا. اسلام لانے کی خاطر کسی نے نہیں ستایا. حضرت صہیب کو کس نے ستایا؟ حضرت سلمان فارسی کو کس نے ستایا؟ یہ لوگ تو عمر بھر تلاش میں تھے کہ وہ نبی آخر الزماں آتا اور ہم اس کے دست حق پرست پر پہنچ کر کے بیعت کر لیتے. تو پہلے سے انتظار کر رہے تھے. یہ غلط اور جھوٹی بات ہے. یاد رکھو، عبادت نام ہے اطاعت کا، اور طاعت ہوتی ہے اپنی طبیعت اور اپنے من سے، اپنے دل کی خوشی سے، اور وہی اطاعت بندگی ہے. اور جو کسی کے ڈرانے دھمکانے سے ہو، کسی کے دباؤ سے ہے اور دباؤ سے ہو، اس کا نام عبادت ہے ہی نہیں، وہ بندگی ہے ہی نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا فاعبدنی، بندگی صرف میری کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. پیغمبروں کو جو حکم دیا جاتا ہے، اصل میں پیغمبر اللہ کے بندوں اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے. اللہ کا پیغام رسولوں کے پاس آتا ہے، رسولوں کے ذریعے سے سارے بندوں کے پاس پہنچتا ہے. تو رسول ذریعہ ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر کو اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سارے اطاعت شعار بندوں کے لیے یہی حکم ہے. جو نافرمان ان سے کوئی بحث ہی نہیں. جو فرما بردار ہیں، جو اللہ کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے، ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے تنہا، بلکہ ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے لیے یہ حکم آ رہا ہے. جب مستحق عبادت اور لائق طاعت میں ہوں تو پھر بندگی بھی میری ہی ہونی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندگی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ سب بندگی کے طریقے ہیں. بندگی کے جتنے طریقے ہیں ان سارے طریقوں میں سب سے اونچا طریقہ ہے نماز کا. اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے.
اتنے پیغمبر آئے، سب کو نماز سکھائی گئی تھی اور سب نماز ادا کرتے تھے۔ طریقہ کچھ فرق کے ساتھ ضرور رہا، مگر نماز کی جو اصل روح ہے وہ سب کے یہاں رہی۔ حضرت آدم نے نماز پڑھی، حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی، حضرت موسیٰ کا تذکرہ چل ہی رہا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑے اہتمام کے ساتھ نماز دی گئی۔ نماز جو ہے یہ بندگی کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے۔ نماز کی ہر نقل و حرکت عبادت ہے اور صرف رضا الہی کے لیے۔ نماز کے اندر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا جسم بھی مشغول عبادت ہوتا ہے، اس کا دل بھی مشغول عبادت ہونا چاہیے، اس کی روح بھی مشغول عبادت ہو، اس کی نگاہیں وہ بھی عبادت میں ہو، اس کا کان بھی عبادت میں ہو۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ وہی نماز ہے جس میں آدمی کے جتنے حواس ہیں وہ سارے کے سارے نماز میں مشغول ہوں، وہی نماز تو نماز ہوتی ہے۔ وہ نماز بھی کوئی نماز ہے کہ آدمی نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جائے اور کل کا پروگرام بنا ہوا ہے کہ کل ہم کو کیا کرنا ہے، یا نماز پڑھ کر کے جائیں گے تو ہم کو کون سا کام انجام دینا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا بولنا، اس کو سب سوچتا رہے۔ یہ نماز کوئی نماز تو ہے۔ نماز کی جان ہے خشوع اور خضوع۔ خشوع اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے دل، دماغ، روح ساری کی ساری نماز میں مشغول ہو۔ اسی لیے نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ انگلیوں کو باندھ کر کے مت رکھو، انگلیاں کھلی رکھو۔ سجدے میں بھی جاؤ تو پیر کی انگلیوں کا رخ کعبہ کی طرف ہو۔ سجدے میں جاؤ تو تمہارے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کا رخ کعبہ کی طرف ہو۔ تم نماز میں جب قیام میں کھڑے ہو تو تمہارا سینہ اور تمہارا چہرہ کعبہ کی طرف ہو۔ تو ہاتھ کو بھی عبادت میں لگا دیا گیا، پیروں کو بھی عبادت میں لگا دیا گیا۔ حکم دیا گیا کہ نگاہیں سجدے کی جگہ پر رہیں، تو نگاہوں کو بھی لگا دیا گیا۔ کان کے متعلق فرمایا گیا باہر کی نہ کوئی بات سنو نہ اس کا کوئی جواب دو۔ اگر خود سے آواز آتی ہے تو اس کی طرف توجہ مت کرو، ورنہ نماز سے تمہاری توجہ ہٹ جائے گی، خشوع میں فرق پڑے گا۔ آخر نمازی کے آگے سے گزرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ نمازی اس وقت اللہ کے حضور میں حاضر ہے، تم سامنے سے گزر جاؤ گے تو اس کی توجہ ہٹ جائے گی، اسی لیے منع کر دیا گیا سامنے سے مت گزر۔ نماز کی حالت میں یہ جو خیالات تمام آتے ہیں نا، اصل میں نماز کی ہم لوگوں نے مشق نہیں کیا۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نماز اہل اللہ سے سیکھنا چاہیے، جن کا دل ذکر الہی سے بھرا رہتا ہے اور ہمہ وقت وہ اللہ کی جانب متوجہ رہتے ہیں، ان کا رخ خدا کی جانب ہوتا ہے، دوسری چیزوں سے وہ ضرورتاً وابستہ ہوتے ہیں، ان کا دل و دماغ ہمیشہ اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ ان اہل اللہ سے نماز سیکھنی چاہیے، تب نماز آتی ہے، ورنہ نماز کہاں ہوتی ہے؟ نماز تو بس فرض ادا ہو جاتا ہے، ضرور پڑھ لیا آپ نے، فرض تو ادا ہو گیا، مگر اس کی جو جان ہے، اس کی جو روح ہے، کہاں سے پیدا ہوگی؟ میں نے چچا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، اس سے بچنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور رکوع سجدے میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں،
اپنی توجہ کو، دل دماغ کو انہی الفاظ پر لگائے رہو جو زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ مثلا تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت پر نگاہ رکھو، دل دماغ کو تلاوت میں لگاؤ، اس کے معنی پر غور، اگر معنی سمجھتے ہو تو معنی پر غور کرو، نہیں معنی سمجھتے ہو تو جو امام پڑھ رہا ہے اس کے ایک ایک لفظ پر کان لگائے رہو۔ اس کی اگر کچھ دن تک مشق کر لو گے تو خیالات کا آنا بند ہو جائے گا، ورنہ تو نماز کا حال وہی ہے جیسے ایک صاحب نے کہا کہ آج تو امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی، 4 رکعت نہیں پڑھائی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ بھئی سب کو شک ہے مگر آپ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہی ہوئی، 4 نہیں ہوئی ہے، اور لوگوں کو تو صرف شک ہے کہ پتہ نہیں 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، لیکن آپ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہی ہوئی ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے، اتنا یقین آپ کو کیسے ہے؟ ان کا ایسا ہے، ہمارے پاس 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا میں حساب جوڑ لیتا ہوں، حساب کر لیتا ہوں۔ آج جو نماز پڑھائی امام صاحب نے تو 3 ہی دکان کا حساب کر سکا تھا، 1 کا نہیں ہوا تھا، اس سے میں سمجھ گیا کہ نماز 3 ہی رکعت ہوئی، 4 نہیں ہوئی، ورنہ ہمارا حساب مکمل ہو جاتا۔ اب بتاؤ، کھڑے ہیں نماز میں حساب کر رہے ہیں دکان کا۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگ سب ایسے ہی ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں نیت باندھنے کے بعد نہ جانے کتنے خیالات آتے ہیں۔ خیالات آنے کا ایک سبب بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولہان نام کے کچھ شیاطین ہیں، جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان کو پتہ چل جاتا ہے اذان ہی سے کہ اب نماز ہونے والی ہے، تو اذان کے کلمات سن کے تو وہ بھاگتا ہے، بہت دور بھاگتا ہے، تاکہ کل کہیں میدان قیامت میں، میدان محشر میں مجھے گواہی نہ دینا پڑ جائے، اسے بھاگتا ہے۔ لیکن جب اذان ختم ہو جاتی ہے اور نماز شروع ہو جاتی ہے تو دھڑ سے آ کر کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اور نمازیوں کے بغل میں کھڑے ہو کر کے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایسی ایسی چیزیں سجھاتا ہے جو باہر بھی آپ نے نہ سوچا ہوگا، ایسے ایسے خیالات آئیں گے جس کو آپ نے نماز کے پہلے بھی نہ سوچا ہوگا، مگر نماز میں سب یاد آئے گا۔ تو ایسی ہوتی ہے نماز میں لوگوں، اس نماز کی اہل اللہ سے مشق کرنا چاہیے، ان سے پوچھ کر کے اور ان کو دیکھ کر کے ان کی جیسی نماز پڑھنے کی کوشش کرے آدمی، تب نماز کے اندر روح پیدا ہوتی ہے، نہ پھر نماز میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو نماز کی اصل تاثیر ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ بندگی کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے، اس کی نگاہیں بھی نماز میں ہیں، اس کے کان بھی نماز میں ہیں، اس کے تمام اعضاء اور جوارے بھی نماز میں لگے ہوئے ہیں، اس کی روح، اس کا قلب اور اس کا دماغ سارا کا سارا نماز میں لگا ہوا ہے، یہی اصل طریقہ ہے نماز کا۔ تو نماز پڑھنے کے لیے جب آدمی کھڑا ہو گیا تو گویا وہ اللہ کے دربار میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، اسی لیے فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومن، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے کٹ کر تنہا معراج میں تشریف لے گئے اور انوار ربانی اور کلام الہی کا ظہور ہوا، تو ایسے ہی بندے مومن جب اللہ اکبر کہتا، اللہ اکبر میں ہاتھ کاہے کو اٹھایا جاتا ہے؟ ہاتھ جو اٹھایا جاتا ہے کندھوں تک اور اٹھا کر کے پھر اس کو باندھا جاتا ہے، یہ ہاتھ کاہے کے لیے اٹھایا جاتا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھا کر کے یہ کیا جاتا ہے کہ جتنی چیزیں ہمارے اندر تھیں سب کو ہم نے نکال کے باہر پھینک دیا، اب سوائے اللہ کے ہمارے سامنے کوئی نہیں، اسی لیے ہاتھ کان تک اٹھائے، یوں ساری چیزوں کو ہم نے اپنے پیچھے ڈال دیا، اب سامنے صرف خدا ہے اور میں، بس اور کوئی نہیں۔ تو
نماز بندگی کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بندگی کے تمام اللہ کے جتنے احکام ہیں سب بندگی پر مشتمل ہے، مگر نماز کا درجہ جو ہے سب سے بلند۔ تو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے پہچان لو، مجھے نہیں پہچانو گے کسی چیز کی توفیق نہیں ملے گی۔ اننی انا اللہ، پہلے تو مجھے پہچان، پھر یہ سمجھو کہ عبادت کے لائق صرف میری ذات ہے، اس لیے عبادت اور بندگی صرف میری ہو۔ بندگی کرو گے کس طرح سے، اس کا اعلیٰ ترین طریقہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز میں کھڑے ہو اور نماز مشتمل ہو میری یاد پر، یاد دل سے ہوتی ہے، زبان تو ترجمہ کرتی ہے، اصل یاد جو ہوتی ہے آدمی کے قلب میں ہوتی ہے۔ تو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اسی لیے پوری نماز کو ذکر بنا دینا چاہیے، مگر اس کو سیکھنا پڑے گا، تب جا کر کے نماز ذکر بنے گی۔ دیکھیے آدمی جب نیت باندھتا ہے تو تکبیر تحریمہ کہتا اللہ اکبر، یہ ہے تحریم۔ نماز کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں سب کو نمازی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ کب تک یہ حرام رہے گی؟ جب تک وہ نماز میں رہے گا، اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلام کیوں کرتا ہے؟ یہ تحلیل ہے۔ جو تمام امور کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، اب السلام علیکم کہہ کر کے ان کو اپنے اوپر حلال کر رہا ہے۔ یہ ہے نماز کی شان۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم کہنے تک میں آدمی صرف خدا کے روبرو ہو، صرف خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر کے خدا کے حضور میں کھڑا ہو، کوئی خیال نہ آوے، کوئی بات نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کلام الناس میں سے کوئی بات زبان سے نکل جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی حرکت آپ ایسی کریں جو نماز کے اندر نہیں کی جاتی ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ سمجھے؟ کوئی آدمی راستہ بھول گیا ہو اور نماز کی حالت میں آپ کھڑے ہوں اور آپ اندازہ کر لیں کہ یہ آدمی جو ہے راستہ بھٹکا ہوا، اس کو آپ ہاتھ سے راستہ دکھا دیں، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ آپ متوجہ ہو گئے غیر اللہ کی طرف۔ تو غیر اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہونا ہے۔ نماز کی حالت میں تو آدمی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے رسول اللہ جو ہوتے ہیں وہ معراج میں ہوتے ہیں، اللہ کے پاس میں ہوتے ہیں، اللہ کے حضور میں ہوتے ہیں، اس حالت میں ہوتا ہے بندے۔ تو نماز پوری کی پوری مشتمل بر ذکر ہے، یعنی ذکر کے اوپر مشتمل ہے۔ تو فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے، بلکہ ان کا بڑا احسان ہے اس امت پر بھی۔ اس امت کو تو 50 وقت کی نمازیں دی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے تخفیف کروائی۔ حضور سے کہا کہ کم کراؤ، امت پریشان ہو جائے گی۔ حضور واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور درخواست کی، تعداد کم کر دی گئی، تعداد صرف 5 کر دی گئی اور ثواب وہی برقرار رکھا گیا 50 کا۔ پڑھو گے 5 وقت، ثواب پاؤ گے 50 وقت پڑھنے کا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ
آگے فرمایا گیا یہ بندگی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرما دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کے دوران ہی بیان فرما دیا کہ میں نے اپنے بندوں کو دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنی رضا کے موافق کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کا ہم حساب لیں گے، نیکوں کو نیکیوں کا بدلہ دیں گے اور بروں کو ان کی برائیوں کا بدلہ دیں گے۔ اس کے لیے ہم یوم الحساب مقرر کریں گے اور وہ آئے گا قیامت کے بعد۔ اس کے لیے ہم نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ قیامت لائیں گے، اس کے بعد حشر کا میدان قائم کریں گے اور یوم الجزا قائم کریں گے، سب کے لیے سب کے اعمال کا بدلہ ہم دیں گے۔ اللہ، اگر یوم الجزا نہ ہو تو پھر آدمی کو کسی حکم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھائی اگر ہمیں کل اللہ کی طاعتوں پر اور اللہ کے ساتھ کی ہوئی معصیتوں پر بدلہ نہیں ملنا ہے تو پھر آخر کاہے کے لیے قرآن آیا؟ کاہے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی گئیں؟ کاہے کے لیے رسول منتخب کیے گئے؟ پھر تو یہ سارا سلسلہ جو قائم ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ کسی رسول کی ضرورت تھی، نہ کسی رہنما ہدایت نامہ کی ضرورت تھی، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ انسان پیدا ہوا تھا جانور کی طرح سے اپنا زندگی گزارتا، جو جی چاہتا وہ کرتا، جیسا بن پڑتا ویسی زندگی گزار لیتا۔ مگر رسول بھیجے گئے، رسولوں کی اطاعت کو فرض کیا گیا، آسمان سے کتابیں بھیجی گئی، کتابوں پر ایمان لانا فرض کیا گیا، احکام شریعت جو کتابوں کے اندر آئے ان کے اوپر عمل کو ضروری قرار دیا گیا۔ اور یہ سب کس نے کیا؟ جس نے زمین آسمان کا کارخانہ بنایا اسی نے یہ انتظام بھی کیا۔ تو جب یہ کتابیں آئیں، رسول آئے، احکام آئے، عمل کے لیے آئے، تو یقیناً اس کا حساب کسی نہ کسی دن ہوگا ضرور، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا ہی نہیں کرتا، یہ چیزیں یہ سارے انتظامات ہی نہیں کرتا، تو یقیناً یقینی طور پر بدلہ ملنے کا کوئی دن ہونا چاہیے۔ تو یہ عقلی طور پر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، اور شرعی اعتبار سے تو شریعت نے بتایا ہی ہے کہ حساب کتاب کا دن مقرر ہے۔ اس لیے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، یہ بندگی اس لیے ضروری ہے کہ قیامت تو آ کے رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، یعنی قیامت کب آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، کون سا مہینہ ہوگا، کون سا سن ہوگا، یہ کچھ نہیں بتایا گیا۔ اجمالی طور پر اتنا بتا دیا گیا کہ قیامت آئے گی اور بدلے کا دن آئے گا اور بدلہ ہر ایک کے عمل کا ملنا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، تیاری کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، ہم اس کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر آدمی کو اس کی محنت کا نتیجہ اور اس کی محنت کی مزدوری عطا کی جائے، کام لیا جائے اور مزدوری نہ دی جائے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ پاک تو ظلم نہیں کرتے، اللہ پاک تو ظلم سے منع کرتے، اللہ پاک تو ظلم کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور ظالم اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناگوار ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین۔ تو بدلہ تو ملنا ضروری ہے، عقلی طور پر بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب تعالی شانہ نے فرمایا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، یاد رکھو قیامت آئے گی
یہ بدلے کا دن مقرر ہے، آئے گا، آ کے رہے گا، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے اگر شاہراہ شریعت پر قائم رہو گے، حکم الہی کی اتباع کرو گے، اور اللہ کی بندگی میں اپنے اوقات کو صرف کرو گے اور منمانی نہیں کرو گے، تو اس کا بہتر سے بہتر اور اچھا سے اچھا بدلہ یقینی طور پر ملے گا۔ وعدہ ہے اللہ پاک کا، کتابوں کے اندر وعدہ موجود ہے، اللہ پاک دیں گے اپنے وعدے کے مطابق۔ اور جو نافرمان اور سرکش ہیں اللہ کے حکموں کے مقابلے میں، انہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ ساری آسمانی کتابیں اس کے اوپر گواہ ہیں۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ ٹائم زیادہ ہو گیا، ابھی ان پر موقوف کر دیتے ہیں، اگلا مضمون اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔